ایمان اور میں آپ سب کے ساتھ اپنے کچھ دل کی باتیں شیئر کر رہی ہوں پچھلے کافی دنوں سے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ میری باتوں کو اس قدر دلچسپی سے سن رہے ہیں اور میری زندگی میں کیا کیا حالات اور واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں آپ کو وہ جاننے میں انٹرسٹ ہے۔ میں بھی اب بالکل دیر نہ کرتے ہوئے اپنی کہانی کو وہیں سے شروع کروں گی جہاں سے چھوڑا تھا، لیکن میں آپ سے ایک دفعہ معذرت بھی کروں گی کہ میں نے درمیان میں 2 دن گیپ دیا، جس کی وجہ سے کافی سارے کمنٹس مجھے آئے۔ پرسنلی بھی لوگوں نے مجھے کافی کہا کہ سسٹر آگے کی سٹوری کب آئے گی، تو میں تھوڑا سا بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ تھوڑی سی سٹوری روکنی پڑی۔ انشاءاللہ آپ کوشش پوری کروں گی کہ میں آپ کو یہ اپنی سٹوری بیک ٹو بیک سناتی جاؤں کہ میں کون ہوں اور کیا ہے میرے ساتھ واقعات کیا پیش آئے اور کیسی میری زندگی گزری، اور آج میں زندگی کے اس موڑ پہ ہوں کہ شاید اب میں اپنی زندگی کو آخری لمحات میں دیکھ رہی ہوں۔ شاید اب اس کے بعد موت میرے اس قدر قریب آنے والی ہے کہ شاید اب میں دوبارہ جی پاؤں، اور میں اس حالات پر، اس واقعات پر کیسے پہنچی اور میرے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، وہ سارے میں آپ کو اس کہانی میں بتا رہی ہوں۔ جو نئے آنے والے ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھی ہے، تو ان کو بولوں گی کہ وہ ایمان کی پوری سٹوری دیکھنے کے لیے ایمان کے پہلے 2 پارٹ جو کہ اسی چینل پہ ہیں، میں ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہ دونوں ولاگ لازمی دیکھیے گا اور جانیے گا کہ ایمان کی اصل سٹوری ہے کیا اور شروع کہاں سے ہوئی۔ تو پچھلی کہانی ہم نے جہاں سے سٹاپ کی وہ یہاں تک تھا کہ ایمان نے ایک فیصلہ کیا، یعنی میں نے ایک فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ کیونکہ میری امی ابو اب بھی مجھ سے مل کر گئے تھے اور کچھ زیادہ ٹائم گزرا نہ تھا، اور میری شادی کو بھی اتنا ٹائم نہ تھا گزرا، میں دل سے بوجھل ہو چکی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا اور ٹائم گزارنا چاہتی تھی، اور اوپر سے نندوں کی یہ ڈیمانڈ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر آخر کار میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں کچھ دن اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے جا کر اپنی ساس سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں کچھ دن اپنی امی کے گھر رہنے جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دیں تو میں کچھ دنوں کے لیے چلی جاؤں، کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے پہلے ہی بول رکھا تھا کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے، کچھ کھانا پینا ہے، باہر سے کوئی چیز چاہیے، تو بہتر یہ ہے آپ مجھے کہنے کی بجائے آپ میری والدہ سے بات کریں گی، وہ اگر آپ کو اجازت دے دیں تو میری طرف سے اجازت ہی سمجھے۔ مجھے پہلے دنوں میں ہی یہ آرڈر آ چکے تھے، اس لیے میں نے فوری طور پر جا کر یہی سوچا، اور میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ کوئی بات نہیں، میری نندیں اگر مجھ سے چیز مانگ رہی ہیں میں ان کو ضرور دے دوں گی، لیکن میں نے اپنے دماغ میں یہ سوچ کے رکھا تھا کہ میں پہلے میکے ہو آتی ہوں، میری امی نے جو میرے لیے گفٹ، کپڑے، جوتے جو بھی لائے ہیں، میں ان کے سامنے ایک دفعہ پہن کے ان کو دکھا دوں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں، اور اس کے بعد آ کے اپنی نندوں کو وہ چیزیں ان کو دے دوں گی۔ بظاہر تو یہ بات نہ تو میں نے اپنی نندوں سے شیئر کی تھی اور نہ ہی اپنی ساس کو بتائی تھی کہ میں اگر میکے جا رہی ہوں تو کس وجہ سے جا رہی ہوں، لیکن اچانک میں نے دیکھا میری ساس یعنی میری امی کا ایک دم سے موڈ آف ہو گیا، اور انہوں نے بہت ہی غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا اب آپ کی شادی ہو چکی ہے، روز روز میکے جانا اچھی بات نہیں، گھر ٹک کے رہو، یہاں دل لگاؤ، یہاں دل لگے گا تو کل کو کوئی بچی بچہ ہوگا۔ میں تو یہ بات سن کر بہت حیران ہو گئی کہ ابھی میری شادی کو ٹائم ہی کتنا گزرا ہے، یہ تو بچے کی بھی باتیں سٹارٹ ہو چکی ہیں یہاں۔ لیکن خیر، میں نے ان کو آگے سے کچھ نہ کہا اور سر جھکا کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں کمرے میں آئی تب تک باقی بھی جتنے تحفے تھے میرے سارے کھل کے میرے بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے، اور میری نندیں ایک دوسرے کو لگا لگا کر چیک کر رہی تھی، یہ تجھ پہ کیسا لگتا ہے تو یہ مجھ پہ کیسا لگتا ہے۔ میں باہر سے آئی کمرے میں تو میرا موڈ آلریڈی خراب تھا، لیکن میں نے ان کو کچھ بھی نہ کہا۔ میری نندوں نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے اور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم آپ سے چیزیں مانگ رہے تھے، لگتا ہے آپ کا دل نہیں ہے ہمیں دینے کو۔
تو میں نے ان کو بغیر کوئی جواب دیے آرام سے ایک سائڈ پہ کرسی میں بیٹھ گئی، اور میرا موڈ بہت زیادہ خراب تھا، میں کوئی بات بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ اتنے میں میری چھوٹی نند اٹھ کے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھابھی آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کا موڈ تو اس قدر ٹھیک تھا، ابھی اچانک سے کیا ہوا؟ پھر میں نے اس سے سارا واقعہ سنایا کہ دیکھو، جس طرح تمہاری امی تم سے بہت پیار کرتی ہیں، اسی طرح میری امی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اور وہ اتنے شوق سے اور اتنے چاؤ سے میرے لیے تحفے لائی تھی۔ میرے دل میں یہ تھا کہ میں ایک دفعہ پہن کے اپنی ماں کو یہ ساری چیزیں دکھا دوں، ان کو لگے کہ واقعی میری بیٹی یہ تحفے لے کر، جو میں نے اس کے لیے اتنے پیار اور محبت سے لیے تھے، وہ پہن کر بہت خوش ہے، اور واپس آ کر میں آپ کو سب کچھ دے دیتی۔ اور آپ کی امی نے، یا بلکہ میری امی نے، اس والی امی نے مجھے جانے کی اجازت نہ دی۔ کوئی بات نہیں، شاید میری تقدیر میں یہی تھا، شاید مجھے نہیں ابھی جانا چاہیے، شاید امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے کچھ دن صبر کر لینا چاہیے۔ اتنے میں میری نندے بولی، ایسے کیسے نہ اجازت دیں گی، ہمیں تو تحفے لینے ہی لینے ہیں، تو کیونکہ آپ کی یہ شرط ہے یا آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی امی کو دکھا لو تاکہ کوئی ایشو نہ بنے، تو یہ بھی بات ٹھیک ہے، ہم ابھی امی سے آپ کے لیے اجازت طلب کر کے آتے ہیں۔ مجھے تو کوئی امید نہ تھی کہ مجھے اجازت ملے گی بھی صحیح۔ اتنے میں میری دونوں نندیں 10 منٹ کے بعد واپس آتی ہیں اور خوشی خوشی مجھے کہتی ہیں، بھابھی اپنا سامان پیک کیجئے، آپ کو اجازت مل چکی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہ آیا، انہوں نے آخر کون سی جادو کی چھڑی گھمائی؟ تھوڑی دیر پہلے تو میری ساس کا موڈ اس قدر آف تھا۔ پھر میں نے خوشی خوشی اٹھی اور اپنے ہسبینڈ کو کال کی کہ ایسے میں تھوڑے ٹائم کے لیے امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، اور میں نے آپ کی امی سے بھی اجازت لے لی ہے، اگر آپ کہیں تو میں چلی جاؤں، کیونکہ میری امی نے مجھے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ بیٹا، اگر تمہارے شوہر نے اجازت دے بھی دی ہے کہ تم ان کی والدہ سے کوئی اجازت لے کر کام کر سکتی ہو، لیکن میں تمہیں یہی نصیحت کروں گی کہ اپنی ساس سے اجازت طلب کرنے کے بعد، اجازت لے لینے کے بعد اپنے شوہر کو بھی لازمی فون کرو یا آمنے سامنے بات کرو کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، آپ کی امی سے اجازت لے چکی ہوں، اب آپ بھی اجازت دے دیں۔ امی نے مجھے صاف الفاظ میں سمجھایا کہ بیٹا، مرد کو ہمارا نگہباں بنایا گیا ہے، مرد کو ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر مرد کو ہم سے درجہ زیادہ دیا گیا ہے تو وہ ہماری پوری طرح پروٹیکشن کرتا ہے۔ اور واقعی جب وہ میرے ارد گرد ہوتے تو میں بالکل اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتی تھی۔ امی کی یہ بات مجھے سچ ثابت ہوتی نظر آتی تھی۔ میں نے ایسے ہی کیا، امی کی باتوں کو میں گانٹھ باندھ کے رکھتی تھی، اور میں نے فوری طور پہ اپنے ہسبینڈ کو فون کیا، اور وہ ہنسنے اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے، پاگل، جب آپ کو امی نے اجازت دے دی ہے، اور میں نے بھی آپ کو شادی کی شروع کے دنوں میں بول دیا تھا کہ جب میری والدہ اجازت دے دیں تو آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، آپ سمجھیے انہوں نے اجازت دی اور میں نے اجازت دی، ایک ہی بات ہے۔ لیکن میں نے ان کو فوری طور پہ امی کی بات سنائی، وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، آپ کس قدر بھولی ہو، آپ کس قدر نادان ہو، چلیے ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، آپ تیار ہو جائے، میں صبح آفس جانے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو آپ کی امی کے گھر اتار جاؤں گا۔ میں نے خوشی خوشی وہ سارے تحفے تحائف اٹھائے، ان کو صحیح سلیقے سے رکھا، اور جو مجھے ساتھ لے کر جانی تھی چیزیں وہ میں نے پیک کی، اور میں بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میری نندے دوبارہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا برنا بھابھی، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ میں نے ان سے بولا، میں اکیلی تو نہیں جا سکتی، آپ کے بھیا کو بولا ہے وہ کل صبح تک مجھے چھوڑ آئیں گے۔ اتنے میں وہ ہڑبڑا کے بولی، کل صبح تک کیوں؟ ابھی جائیے، 1-2 دن رہ کر واپس بھی آ جائیے گا، اگر کل آپ جائیں گی تو پھر آگے نیکسٹ 2 دن لگیں گے، کافی ٹائم گزر جائے گا۔ آپ کوشش کریں بھیا کو بولیں کہ وہ آپ کو ابھی کے بھی اتار آئیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی واپس آ سکیں، ہم دونوں آپ کو بہت مس کریں گی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، میرے بغیر رہنا نہیں چاہتی، لیکن میں نے انہیں بولا کہ میں آپ کے بھائی سے بات کرتی ہوں اگر وہ گھر آتے ہیں۔ اتنے میں وہ فٹافٹ میرا فون لے کر کال ملانے لگی اور کہنے لگی، بھیا بھابھی ابھی جانا چاہتی ہیں، آپ بھابھی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟
मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि मैंने ऐसा तो कुछ ना कहा था, वो मेरे बिहाफ पे कैसे अपने भाई से बात कर सकती है। लेकिन फिर भी छोड़ दिया। मैंने काफ़ी ज़िंदगी में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें छोड़कर पता नहीं गलती की या अच्छा किया, ये सब फैसला मैं अभी तक नहीं कर पाई। इन सारी चीज़ों में आप मेरी मदद करिए। क्या मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें करके या छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके अपने लिए मसाइल बढ़ाए, या वक्ती जो मेरे पर टाइम गुजर रहा था उसमें सुकून पाया? मुझे तो इन चीज़ों की कोई समझ नहीं आ रही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आगे क्या हुआ। मैं मैके रात को गई या नेक्स्ट डे सुबह गई, वो सारी कहानी आपको इंशाल्लाह कल की वीडियो में सुनाऊंगी। आप वीडियो को फुल देखा करें, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दिया करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।